بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے ایک اونٹنی کو پیدا کیا ہے؟ اس کی بناوٹ پر غور نہیں کرتے؟ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بغیر ستون کے پوری دنیا پر اتنا بڑا آسمان اٹھا رکھا ہے؟ اور بڑے بڑے پہاڑوں پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح زمین میں گاڑ دیے ہیں، ورنہ یہ زمین ادھر ادھر ڈھلک جاتی۔ اور زمین کے بارے میں تم غور نہیں کرتے کہ کیسی ہموار کر دی ہے۔ کیا یہ باتیں بہت مشکل ہیں؟ اور کیا ان باتوں میں بڑے پیچیدہ مسائل ہیں کہ کوئی بڑا عالم یہ سمجھائے گا کہ ہاں بھائی غور کرو، یہ اللہ نے کیا بات کی ہے، کیسی دنیا بنائی ہے؟ ان آیات میں کوئی روزے کے مسائل نہیں ہیں، کوئی زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہیں، اس میں کوئی نکاح طلاق کے جائیداد کے مسائل نہیں ہیں۔ کیوں عوام کو عربی زبان سے دور رکھا گیا اور پھر ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے؟ مسلمانوں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو ضرور بضرور عالم سے پوچھو۔ یہ کون کہتا ہے کہ عالم کے پاس جانا ہی نہیں؟ بھائی وہ اس نے بھی تو آخر سیکھا ہے نا، کس لیے سیکھا ہے؟ اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی سکھانا ہے۔ کتنی مسجدوں میں علماء بیٹھے ہیں لیکن وہ اچھی طریقے سے تو درس نہیں دیتے، اچھا طریقے سے تو قرآن نہیں سکھاتے، تھوڑی تھوڑی سی عربی بھی نہیں سکھاتے، ترغیب بھی نہیں دیتے کہ بھائیو بیٹھو ذرا چھوٹی چھوٹی سی عربی سیکھ لو، کچھ الفاظ جان لو، تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو تمہاری سمجھ میں آئے، جب نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ میں تم کیا پڑھ رہے ہو تمہاری سمجھ میں آئے۔ علماء تو نبی کے وارث ہوتے ہیں، مگر کون سے علماء؟ محض دکانداری کرنے والے نہیں، وہ تو طلباء کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں۔ ایسے طلباء کا کردار اور مزاج قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مجموعی طور پر معاشرے کا کیا حال ہے؟ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ڈھیر سارے مدرسے ہیں، ہزاروں طلباء ہیں، مگر قوم کا کیا حال ہے؟ اخلاقی طور پر ہماری قوم گرتی جا رہی ہے۔ لوگوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، جہاں مسائل درپیش ہوں وہاں علماء سے رابطہ کرو۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ پڑھ لینے سے کیا گمراہی واقع ہو جائے گی؟ اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ پڑھ لینے سے کون گمراہ ہو جائے گا؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو عربی زبان میں، اور یہ بتایا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اسی طرح ایک جانور بھینس یا گائے کا بتایا ہے کہ اس کے گوبر اور خون کے بیچ سے سفید خالص دودھ تم حاصل کرتے ہو۔ ہے نا بڑی ٹیکنیکل بات؟ کیا اس بات کو اردو زبان میں قرآن میں پڑھ لیا تو راستہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے؟ مولوی صاحب، لوگوں کو قرآن سے قریب ہونے دیں، دکانداری کم کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔